الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ گزرا ہے، جس میں آپ تمام حضرات نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوتیں کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور یہ سب نیکیاں آپ سب کو مبارک ہو. اس کے بعد عید آئی، عید کی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ملنا جلنا، اتحاد اور اتفاق، یہ سب اگر دل سے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب اس کے بعد یہ سورہ مائدہ کی 2 آیت پڑھی گئی. اس سے پہلے آج جو 2 آیت پڑھی گئی، پہلی اور دوسری، اس سے پہلے یعنی رمضان سے پہلے پہلی آیت پر گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے. سورہ مائدہ یہ مدنی سورہ ہے اور بہت سے مفسرین تو فرماتے ہیں کہ تمام سورتوں میں سب سے آخری سورہ ہے یہ نازل ہونے والی. اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اس میں 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہے، جس میں سے پہلی آیت پر گفتگو سامنے آ چکی، جس میں بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی تھی. عہد اور معاہدہ اور وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی گئی، اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہر معاملے میں عہد اور معاہدہ ہوتا ہے. دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، وہ بھی ایک معاہدہ ہے
اس کی پابندی، اوقات کی پابندی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جن جن لوگوں کو جو پڑھائی پڑھ کر ایک کسی فن کو پڑھ کر اس فن کو لے کر وہ بیٹھ گئے ہیں، تو وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ جیسے ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ کر ڈاکٹری کرنے کے لیے کوئی شخص بیٹھ گیا تو ایک معاہدہ ہے اس سے بھی گویا کہ ہم اس فن کو پڑھے ہیں تو اس فن کے مطابق ہم صحیح کام کریں۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے فن کو جانتے ہوئے اس کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جتنے عہد اور معاہدے ہیں سب کو پورا کرو، تو یہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی جتنی پڑھائی ہے، جتنے فن ہیں، جتنے عہدے ہیں، ان تمام عہدوں پر رہتے ہوئے اگر اس عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی پہلی آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ آیت ہر چیز کو، زندگی کے ہر شعبے میں سب کو شامل ہے، یہاں تک کہ ایک دکاندار دکان میں جو سامان لے کے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ نقلی سامان رکھتا ہے جان بوجھ کے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصلی سامان بیچ رہا ہے، تو ایسا شخص بھی قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اگر وہ واضح کر دے کہ ہاں یہ وہ اصلی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا جو ہے، واضح کر دیں تو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے تجارت کرنے والے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کی دکان تھی، بہت بڑی دکان تھی۔ اس دکان پہ اپنے لوگوں کو لگا رکھا تھا کہ تم لوگ اس میں خود تو نہیں بیٹھ پاتے تھے، زیادہ وقت ان کو کہاں تھا، لیکن ان کے لوگ تھے، بیٹھتے تھے۔ ایک کپڑے کے بارے میں انہوں نے بتا دیا، دیکھو اس میں یہ عیب ہے، اس کو بتا دینا پڑے، جو خریدنے آئے ان کو بتا دینا کہ اس میں یہ فلاں عیب ہے، فلاں کمی ہے، اس کے بعد وہ خریدنا چاہے گا خریدے گا۔ جب دکان کا وقت ختم ہو گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کپڑا بک گیا؟ کہا جی ہاں بک گیا۔ کہا وہ عیب بتا دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں بھول گیا، افسوس ہے میں بھول گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب تو وہ بغیر عیب کا سمجھ کے لے لیا، اگر تم بتا دیے ہوتے کہ عیب ہے اس کے بعد بھی لیتا تو وہ اپنی مرضی سے لیتا، قیمت کم کر کے لیتا یا جیسے لیتا، لیکن تم نے بتایا نہیں تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب کیا ہوگا کہ آج جتنا بکا ہے، جتنا پیسہ آیا ہے، سب صدقہ کر، اس لیے کہ تم نے غلطی کی، اس عیب کو بتایا نہیں۔ تو یہ حضرات اس قدر زیادہ عمل کرنے والے تھے، تو قرآن کریم کی اس سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عہد کی پابندی کریں، معاہدہ کی پابندی کریں، اور معاہدہ کی تفصیل آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو جس کام کو لے کے بیٹھا ہے اس کام میں گویا زبانی اگرچہ معاہدہ نہ ہو لیکن فعلی اور ذہنی اعتبار سے معاہدہ ہے، لہذا اس معاہدے پہ عمل کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے پر اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یا جس نے ہم سے لے لیا سامان وہ لے لیا، بس ہم چالاکی کر گئے، نہیں بتا پائے، نہیں بتایا لے لیا، تو یہ چالاکی دیکھنے میں یہاں چالاکی لگ رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے چالاکی نہیں کی تھی، بہت بڑی بیوقوفی کی تھی، بہت بڑی غلطی کی تھی، اس کو نہیں بتا کر اور بہت کچھ کر دیا۔ اور ایک صحابی کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں، آپ کو حیرت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کتنی دور جا چکے ہیں اور حضرات صحابہ کرام کہاں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم ہر مومن کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، اس بات پر انہوں نے معاہدہ کر لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ تو ہر شخص کا گویا ایک طرح کا معاہدہ ہے کہ ہر مومن کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ طے کر لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو گیا کہ ہر مومن کے ساتھ بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک گھوڑا خریدنے گئے، دیکھا ایک شخص کے پاس کہ بہت بہترین گھوڑا ہے، بہت شاندار ہے، بہت اعلیٰ قسم کا ہے۔ یہ گھوڑے کی پہچان رکھتے تھے، ہر آدمی ہر چیز کی پہچان نہیں رکھتا ہے،
لیکن کچھ لوگ کسی کسی چیز کی بہت اچھی پہچان رکھتے ہیں. تو یہ گھوڑوں کی بہت اچھی پہچان رکھتے تھے. گھوڑا خریدنے گئے, اس کے پاس پہنچے, کہا بھائی یہ گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچیں گے. کہا کتنے میں؟ تو اس نے کہا کہ 200 درہم. خود بیچنے والا قیمت بتا رہا ہے کہ 200 درہم, لیکن ان کے ذہن میں بات آئی کہ گھوڑا تو اس سے زیادہ قیمتی کا ہے, اس سے زیادہ قیمت والا ہے, مگر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ صرف 200 درہم ہے, گھوڑا تو اس سے زیادہ قیمتی. تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ اس کی قیمت کم بتا رہے ہیں, اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہنے لگا نہیں میرا یہ گھوڑا ہے, میں 200 میں اسے بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے. آپ بتائیے ہمارے اس زمانے میں ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ کہیں گے چلو بیوقوف ہے جلدی سے لے لو, ہماری سوچ یہی ہوگی. لیکن یہ صحابی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہ نہیں تم اس کی قیمت کم بتا رہے ہو, اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے, اس سے بہت زیادہ ہے, آپ اس کی قیمت کم بتا رہے ہیں, مجھے اسے خریدنا ہے, آپ اس کی صحیح قیمت بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہی قیمت جان رہا ہوں, میری سمجھ میں تو یہی ہے. کہا نہیں آپ اس کی قیمت بڑھائیے. تو انہوں نے بڑھا دیا. کتنا بڑھاتے؟ 100 بڑھا دیا کہ چلیے 300. کہا نہیں یہ بھی کم ہے, یہ اس کی قیمت نہیں ہے, گھوڑا اس سے زیادہ قیمت والا ہے. یہاں تک اس سے کہتے رہے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کی قیمت ہم بڑھا کے 400 کر دیں. کہاں 200 میں بیچ رہے تھے, خریدنے والا قیمت بڑھا رہا. ایسا ہوتا ہے کہیں ہمارے زمانے, لیکن یہ کیسے کتنے سچے لوگ تھے, کتنے پکے لوگ تھے. اور قرآن کریم کی اس آیت پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر عمل کرنے میں سچے تھے. انہوں نے کہا نہیں 400 جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی اس کی قیمت کم ہے. یہاں تک کہ یہ بڑھاتے رہے 600 تک لے گئے, اور اس کے بعد کہا کہ یہ اس کی صحیح قیمت ہے, آپ اس سے 600 لیجئے اور یہ گھوڑا لیجیے. یہ تھے یہ سچے راست باز اور پکے لوگ تھے. ہم لوگ بھی, میں آپ سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اپنے معاملے میں, اپنے بزنس میں, اپنے دکان میں, اپنی چیزوں میں اگر سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے لگ جائیں تو اتنے پیسے آنے لگیں گے, اتنے پیسے آنے لگیں گے کہ رکھنا مشکل ہو جائے. مگر ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ نہیں جھوٹ بولو, دھوکہ دو, پریشان کرو, یہ کرو وہ کرو, اس طرح کر کے کمانا چاہتے ہیں, تو پھر اس سے جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے لیے ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہر شخص دیکھیے, جس کو دیکھیے وہی پریشان. کیا نوکری کرنے والا, کیا دکان کرنے والا, کیا بزنس کرنے والا, کیا بڑی بزنس کرنے والا, کیا چھوٹی, سب کا یکساں حال ہے, سب کا ایک ہی حال ہے. اگر سب لوگ خیرخواہی پہ آ جائیں, سچائی پہ آ جائیں, تو وہ دولت اترے گی کہ انسان حیران رہے گا. اگر کسی کو آزمانا ہو تو آزمانے کے لیے شروع کر کے دیکھ لے, آج سے طے کر لے, آج سے میں بالکل سچ بولوں گا, بالکل سچائی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ معاملہ کروں گا. اور چند دن آزمائش تو آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ یہ جو دیانتداری کر رہا ہے کتنے دن تک کرتا ہے, دیکھ لیں. تو اگر یہ سچا ہوگا, پکا ہوگا اور سچ مچ اللہ کا حکم جانتا ہوا کر رہا ہوگا, تو چند دنوں کی آزمائش کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوگا وہ اس کو دیکھے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے کرنے والوں کو دیکھا ہے, اس لیے آپ سے قرآن کی آیت کے مطابق بھی کہہ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. آپ بھی کاش کی اس پر یقین کر لیں, اور خاص طور سے بزنس کرنے والے لوگ اگر اس پر یقین کر لیں تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, بہت کچھ دیکھیں گے. مگر افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے, اتنا بگاڑ رکھا ہے, اتنی تنگ نظری آ گئی ہے کہ سچی بات سمجھ ہی بھی نہیں آ پائی, اس پہ عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا. لیکن کر کے دیکھے کوئی کرنے والا. بہرحال تو یہ آیت, پہلی آیت جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بالکل سچا معاہدہ اللہ تعالیٰ فرمانے کی جو عہد ہے, معاہدہ اس کو پورا, اور عہد معاہدہ پورا کرنے کا مطلب یہی ہے جو جس کام کو لے کر کے بیٹھا ہے اس معاملے میں, اس کام میں وفاداری کرے, سچائی کرے, ہر طرح کی غلطی سے اپنے آپ کو بچائے. انشاءاللہ برکت ہی برکت نظر آئے گی, فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا. یہ دوسری آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. 12 آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے
پھر اسے ہم تازہ کر دے رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین مفسرین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو تم فوراً متوجہ ہو جاؤ کہ ضرور اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے فائدہ کی بات کرنا کہہ رہا ہے، تو متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی سے شروع ہو رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کرے اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والی بات ارشاد فرما رہے ہیں یا کسی نقصان پہنچانے والی بات سے ہم کو روک رہے ہیں۔ تو پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، اے ایمان والو وعدہ پورا کرو، معاہدہ پورا کرو، وہ ہمارے فائدہ والی بات ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا، اس میں ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے، جو چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کی توہین مت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں اور علامتیں ہیں ان کی توہین مت کرو، گستاخی مت کرو، بے ادبی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس سے مراد شریعت کی جتنی بنیادی اور جتنی اہم چیزیں ہیں، جتنی بنیادی اور جتنی اہم چیزیں ہیں، اگر مختصر لفظوں میں کہیں تو کہیے شریعت کے سارے احکام وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سبھی اہم ہیں، لہذا ان تمام احکام میں سے کسی بھی حکم کی بے ادبی، کسی حکم کے معاملے میں گستاخی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت سی تاکید کے ساتھ ان چیزوں سے منع فرما دیا۔ احکام کی توہین، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص سرے سے نظر اندازی کر دے، یعنی اس خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس حکم کا انکار ہی کر دے کہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوگی کہ انکار ہی کر دیا۔ مثلا کوئی شخص کہہ دیا کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، نماز فرض ہی نہیں ہے، ہم اسے مانتے یا اسے ہم مانتے ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، حج، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کی علامات ہیں، یہ سب علامات ہیں، تو ان علامتوں کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کام کر تو رہا ہے لیکن ادھورا کر رہا ہے، پورا نہیں کر رہا، پورا نہ کرنا یہ بھی ایک طرح کی توہین ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر رہا، جتنا کرنا چاہے تھا اس سے بھی آگے بڑھ جانا۔ تو یہ تینوں صورتوں کو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب بے ادبی اور گستاخی اور توہین میں شامل ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی احکام کی جتنی علامتیں ہیں ان سب کا ادب، ان سب کی تعظیم، ان سب کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ان میں سے کسی کی توہین، کسی کے ساتھ بے ادبی، کسی کے ساتھ گستاخی جائز نہیں۔ دیکھیے دیکھنے میں چھوٹا سا حکم لگ رہا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، لیکن شریعت کے ہر حکم کو اس میں شامل، ہر حکم لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جتنی احکام کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی علامتیں ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، سب کا ادب کرو، کسی کے ساتھ توہین، کسی کے ساتھ گستاخی، کسی کے ساتھ بے ادبی مت کرو۔ روزہ، نماز، حج، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، مساجد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، قربانی جو بقرعید میں کی جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، حج کے اندر جتنے احکام، جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اسلام کی علامات میں سے ہیں، لہذا ان سب کا ادب، ان سب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہم پیش کر دیں، اس کے بعد ان آیت کے احکام کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے 6 سال آپ نے ارادہ کیا مدینہ منورہ سے کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے پھر واپس آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے اس ارادے پر عمل کرتے ہوئے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، سبوں نے عمرہ کا احرام باندھا،
سب لوگ عمرہ کا احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے میں آپ نے عمرہ کا احرام باندھا اور 1000 سے زیادہ صحابہ کرام عمرہ کا احرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھ کر چلے۔ بہت جوش و خروش میں سب چل رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں سب کفار رہ رہے تھے اس وقت، تمام کفار قریش مکہ، کفار مکہ میں تھے۔ یہ حضرات بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ احرام باندھ کر کے چلے، اور جو قربانی کرنا ہے عمرہ کرنے کے بعد جو قربانی کرنی پڑتی ہے، سب قربانی کا جانور بھی لے کے چلے۔ اور اس زمانے میں قربانی کے جانور لے کے چلنے کا ایک طریقہ تھا کہ جانور پر کوئی نشانی لگا دی جاتی تھی، کبھی کوئی پٹا باندھ دیا جاتا تھا اس کے گلے میں، جس سے لوگ سمجھ جاتے کہ یہ وہ جانور ہے جو حرم میں جا رہا ہے، اس کی وہاں قربانی کی جائے گی، لہذا اس جانور کا لوگ ادب کرتے، اس جانور کا احترام کرتے، اس جانور کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ کیوں کہتے یہ مکہ جانے والا ہے، حرم جانے والا جانور ہے، اس کا ادب کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اونٹ پہ نشان لگا دیا، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانوروں پہ نشان لگا دیا، کسی نے ہار قلادہ پہنا دیا، جو نشان لگانے کا طریقہ تھا اس زمانے میں نشان لگا دیا، سب اپنے اپنے جانور پہ۔ جب یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، اب یہ شبہ تھا نا، مکہ میں سب لوگ کافر ہیں، اس وقت اسلام وہاں ہے نہیں، لوگ کیا سلوک کریں، صرف کافر ہی نہیں، دشمن بھی ہیں دشمن بھی ہیں، تو کیا معاملہ ہو نہ ہو۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجی کہ ہم لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لڑنے بالکل نہیں آ رہے، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ہم آئیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلیں گے۔ یہ آپ نے بہت ہی امن و سکون کا پیغام بھیجا، یہ اطلاع بھیجی۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ان کے اندر دشمنی تھی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، خانہ کعبہ میں آنے ہی نہیں دیں گے، مکہ میں گھسنے ہی نہیں دیں گے۔ اب پریشانی لوگ کیا کیا جائے، انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، ہم بالکل آنے نہیں دیں گے۔ ادھر سے بات چیت ہوئی لیکن وہ تیار نہیں، آخر کار بہت ہی سخت شرطوں کے ساتھ، بہت ہی کڑی شرطوں کے ساتھ، اور ایسی ایسی شرطیں جس سے مسلمانوں کی عزت کو، وقار کو، سب کو بہت زبردست ٹھیس پہنچی، ان کے جذبات کو زبردست ٹھیس پہنچ رہے، ایسی ایسی شرطیں لگائیں کہ ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ کو کرنا ہو تو اس سال تو بہرحال آپ کو نہیں آنا ہے، آپ واپس جائیں، اگلے سال آپ کو آنا ہوگا، اور ان شرطوں کے ساتھ آنا، بہت ہی کڑی شرطیں، جس میں سے ایک شرط مثلا یہ تھی کوئی ہتھیار لے کے نہیں آنا، جبکہ عرب کے لوگ ہتھیار کے بغیر چلتے ہی نہیں، وہ گھر سے پخانہ کرنے بھی جاتے تو ہتھیار لے کے جاتے تھے، ہتھیار ان کا خاص حصہ ہے، یہ ان کی پہچان ہے، ہر وقت ہتھیار ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے پہلی شرط یہ لگا دی ہتھیار کے بغیر آنا، اور صرف 3 دن رہنا ہوگا، 3 دن میں اپنا سارا کام کر کے یہاں سے واپس ہونا، یہ اور اس طرح کی بہت سی شرطیں انہوں نے لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول کر، صحابہ کرام کا دل نہیں مانتا، جوش و خروش میں آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے، احرام کھول دینا، احرام باندھ کر کے احرام کھول دینا، بغیر حج کیے ہوئے، بغیر عمرہ کیے ہوئے، کتنا مشکل آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ آپ ذرا اس کو اپنے آپ پر لے کر کے سوچیں، آپ یہاں سے احرام باندھ کے پہنچے مکہ کے قریب، اور وہاں کہہ دیا احرام کھولو اور واپس جاؤ، تم کو کرنے نہیں دیا جائے، تو آپ کو کتنی پریشانی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اور حضرات صحابہ کرام اتنے جوش و خروش کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ آ کر کے اس ارادے سے آئے، اور انہیں روک دیا گیا کہ نہیں کرنا، اللہ کے گھر سے روک دینا بہت بڑی گستاخی ہے۔
خانہ کعبہ میں کسی کو جانے سے روک دینا، عمرہ کرنے سے روک دینا بہت بڑی گستاخی، انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی، بہت بڑی بے ادبی کی، بہت بڑی غلطی کی، لیکن مجبوری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو تسلیم کر دیا۔ صحابہ کرام نے بھی نہ چاہتے ہوئے کہ ہمارے رسول نے جب تسلیم کر لیا تو ہم کو بھی کرنا، چنانچہ وہ تسلیم کر کے وہ واپس اگلے سال پھر تیار ہو کر کے ان شرائط کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ نے عمرہ کیا۔ یہاں پر یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو روکا، اس روکنے کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل میں ان کی دشمنی بیٹھ گئی۔ دشمنی بیٹھے گی، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہم لوگ ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، ان سے کچھ نہیں کرنا، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرنا، ہم جائیں گے اللہ کے لیے جائیں گے، عمرہ کریں گے تو واپس ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کو بھی نہیں کرنے دیا، لہذا ان کے دلوں میں دشمنی کی بیج بیٹھ گئی۔ ایک بات یہ ہو، دوسرا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا، بہت سا مال تجارت لے کر کے آیا، آ کر کے سب کچھ اپنا مال بیچا، بیچ کر کے بہت سی کمائی کی فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھا کر کے اپنا سارا مال سب کچھ جو ہے اپنے جن لوگوں کو لے کر آیا تھا سب لوگوں کو مدینے سے باہر روک کر کے کہا تم لوگ یہاں رکو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ یہاں ملاقات کرنے کے لیے آیا، آ کر کے اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسلام لانے کے لیے۔ بہت اچھی نیت ظاہر، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، وہ اسلام لانے کے لیے نہیں آیا، پہلے ہی بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو بتا دیا دیکھو ایک شخص آئے گا، وہ شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ وہ آیا، آ کر کے اس نے تمام مسلمانوں کے سامنے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسلام لانے کے لیے آیا۔ آپ نے اس کی بات سن لی اور اس کو جو کچھ کہنا تھا کہا کے واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ کے ساتھ واپس گیا، کفر کے ساتھ آیا اور غداری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ واپس جاتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر نکلا تو جو صحابہ کرام موجود تھے ان سب کے جانوروں کو، اونٹوں کو ہکاتا ہوا لے کے چلا گیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ارے وہ تو ہمارے اونٹوں کو بھی لے کر کے چلا گیا، ان نے دوڑے پیچھا کیے لیکن وہ دور نکل چکا تھا، اس کو نہیں پا سکے، ان کے سب اونٹوں کو لے کر کے چلا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرے سال جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے سن 7 ہجری میں تو دیکھا اس کو کہ وہ جو ہے ان سارے اونٹوں کو لے کر کے آ رہا ہے کہ ان سب کی قربانی کرے، جن کو پچھلے سال ہٹا کے لے گیا تھا ان کو اس سال لے کر کے آ رہا ہے کہ ہم ان کی قربانی کریں۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو تو غصہ آئے گا، پہلے سال ان لوگوں نے روکا تھا اس پہ غصہ تھا، یہ اونٹ ہٹا کے لے کر چلا گیا تھا، اب اس سال نظر آ رہا ہے کہ اونٹ لے کر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا سب کی ہم قربانی کریں گے، سب پہ پٹا ڈال رکھا ہے، اب پٹا ڈالنے کے بعد پھر کوئی اس کی توہین نہیں کرتا تھا، وہ اس کو لے کر کے آ رہا ہے کہ اس کی قربانی کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا اس کو پکڑا جائے اور ان سے اپنا اپنا جانور چھین لیا جائے اور اس کو یہی ختم کر دے، معاملہ ہی صاف ہو جائے۔ یہ ان کی نیت تھی، یہ ان کا ارادہ تھا۔ ان دونوں ارادوں مکہ مکرمہ کے لوگوں نے روکا دشمنی میں، ان کے ساتھ بدلہ لینا اور اس شخص نے جو بدماشی کی تھی اس سے بدلہ لینا، اس بدلہ لینے کا جو ارادہ تھا تو قرآن کریم کی یہ آیت اتری، اس آیت میں فرمایا گیا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو جتنی علامات ہیں، جتنی نشانیاں ہیں ان کی بے ادبی مت کرو، ان کے ساتھ اچھا سے۔ اس آیت نے ان کو روک دیا، کیا تفصیل آگے آئے گی، ان کو اس بات سے روک دیا گیا کہ مکہ مکرمہ والوں نے تم پہ ظلم کیا، مسجد میں آنے سے، طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے، لیکن قرآن یہ سکھا رہا کہ ظلم کرنے والا اگر ظلم کرے تو اس کے بدلے میں تم کو ظلم نہیں کرنا ہے، تم کو انصاف سے کام ہے۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ بھی انصاف، انصاف کا بدلہ انصاف اور ظلم کا بدلہ بھی انصاف، قرآن یہی سکھاتا ہے۔
تو قرآن نے منع کر دیا کہ تمہارے دلوں میں دشمنی ہے، تمہارے دلوں میں غصہ ہے، لیکن اس غصہ اور دشمنی کے باوجود ان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا ہے اور کسی طرح کا ایسا کام نہیں کرنا جو انسان کے خلاف ہے۔ یہ شخص جس نے سب ہٹا کے لے لیا اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا۔ قرآن کریم یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو کہا جاتا آگے لا تحلوا شعائر اللہ، اب آپ کو ان باتوں کو جب ہم سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ولا الشہر الحرام، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں خاص خاص، ان میں سے چند کا اللہ تعالیٰ نام بھی لے گا۔ ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بھی توہین مت کرو، حرمت والے مہینے کو بھی حلال مت کرو۔ حرمت والا مہینہ بہت ہی ادب والا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں سال میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ادب والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان 4 مہینے میں ہم کو اپنے اعمال کو بھی بڑھا دینا چاہیے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن نے کہا ہے، اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ یہ شوال کے بعد جو آ رہا ہے جس کا نام ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے لگاتار حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور اس کے بعد ایک اور مہینہ کچھ فاصلے کے بعد رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے وہ مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان 4 مہینے میں اپنے اعمال نیک کو اور بڑھا دینا بھی چاہیے۔ تو ان 4 مہینوں کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ 4 مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے مکہ والے کہ ان 4 مہینے کا احترام کرتے تھے، وہ بھی احترام کرتے تھے، لیکن کسی سے اگر جنگ چھڑ گئی، احترام کا مطلب ان 4 مہینے میں جنگ نہیں کرنا، جنگ بند رہتی، یہ 4 مہینے کا احترام کرنا ہے، اس میں جنگ بالکل نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن کسی سے کوئی معاملہ چھڑ گیا، مان لیجیے ذی الحجہ کے مہینے میں، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے بدلہ کیسے لیں، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، لڑائی کرنی نہیں ہے، بدلہ کیسے لیں، بدلہ کیسے لیں؟ تو برداشت نہیں ہوتا تھا، 1 مہینہ رکنا پڑے گا، 1 مہینہ رکنا پڑے گا، برداشت نہیں ہوتا۔ تو ان کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے تو ان بڑے لوگوں کے پاس جا کے درخواست کرتے کہ محرم کا مہینہ جو آ رہا ہے جس میں جنگ نہیں کرنا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو آگے بڑھا دیجیے۔ تو وہ لوگ مہینہ کا نام بدل دیتے تھے، محرم کو سفر کا مہینہ کر لیا مثلا۔ اب سفر میں تو جنگ بندی نہیں ہے، قتال کرنا جائز ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں، لہذا مہینہ کا نام بدل دیا اور مان لیا کہ یہ مہینہ محرم کا ہے ہی نہیں، اب اس مہینے میں لڑائی شروع کر۔ پھر اس کے بعد والا مہینے کو کہہ دیتے اب یہ محرم کا مہینہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس طرح لوگ کر لیا کرتے تھے، سب جہالت کی حد ہے، لیکن اپنے جذبات پہ قابو نہ پاتے ہوئے اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کا کام کر دیتے تھے کہ مہینہ کا نام ہی بدل دیتے، مہینہ ہی کو آگے پیچھے کر دیتے، یہ مہینہ بعد میں آئے گا، اس طرح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا الشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا ادب کرو، ان کو آگے پیچھے کرنا بھی تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ جس مہینے میں ہم نے منع کر دیا جنگ کرنا، اس مہینے میں تم جنگ کرنے لگ جاؤ اور کہو کہ یہ مہینہ بعد میں آئے گا، یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، منع کر دیا۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور جو جانور حرم میں جانے کے لیے رکھے گئے ہیں قربانی کرنے کے لیے، حج کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے یا عمرہ کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانی جو ہے ہدی کہلاتی ہے۔ یہ ہدی کا جانور یہ بھی احترام والا جانور ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کا چھیڑ چھاڑ، چھین لینا، لے لینا یا رکاوٹ ڈالنا، کچھ بھی کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ ولا القلائد، اسی طرح وہ جانور جس پہ پٹے ڈال دیے گئے نشانی کے طور پر کہ یہ حرم جانے والا جانور ہے، کوئی نشانی لگا دی گئی۔ وہ لوگ کبھی پرانا جوتا باندھ کے ٹانگ، کچھ نہیں ملتا تھا تو پرانا جوتا ہی باندھ کے ٹانگ دیتے تھے، اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا تھا یہ حرم جانے والا جانور ہے۔ یا درخت کی چھال کاٹ کے ٹانگ دیتے تھے یا کوئی اور نشانی لگا دیتے تھے۔ بلکہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے کہ ہم کو کوئی نہ چھیڑے، ہم کو کوئی نہ مارنے لگ جائے، کوئی کچھ نہ کرنے لگ جائے،
تو اپنے آپ پر بھی کوئی علامت لگا لیتے تھے جس سے سمجھ جائے کہ یہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، یہ خانہ کعبہ کو جا رہا ہے، یہ حج کرنے جا رہا ہے۔ اس کو آگے اس کو بھی بتایا ولا آمین بیت الحرام، اور نہ بیت الحرام آنے والے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی توہین اور کسی طرح کا معاملہ کرنا۔ وہ لوگ درخت کی چھال لے کر کے اپنے جسم پہ ٹانگ لیتے یا بدن پہ لپیٹ لیتے، کوئی چیز نہیں ملتی تو یہی ایک علامت بنا لیتے۔ ابھی تو احرام ایک بہت اچھی علامت ہے، احرام باندھے اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک علامت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے دی ہے۔ اس سے پہلے کے لوگ جو ہے علامت کے لیے کچھ سے کچھ کیا کرتے تھے، اکثر درختوں کی چھال کو اپنے جسم پہ ٹانگ دیا کرتے تھے، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ بیت اللہ جانے والا ہے، تو بیت اللہ جانے والے کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اس کا ادب کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نام لے کر کے بتا رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی جو حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے وہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی خوشنودی تلاش کرنے جا رہا ہے، لہذا ان کے ساتھ کسی طرح کی گستاخی، کسی طرح کی بے ادبی اور کسی طرح کی توہین کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ جو شخص احرام باندھ چکا ہو تو احرام کی حالت میں اس کو شکار کرنا منع ہے، یہ آ چکا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول لو، حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، شکار کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دی۔ گویا احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، تو کب تک منع ہے؟ جب تک احرام ہے۔ جب احرام کھل گیا، احرام کا کام مکمل ہو گیا، آدمی حلال ہو گیا، فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، وہ بات جو دلوں میں دشمنی بیٹھ جاتی ہے، دشمنی بیٹھنے کے بعد آدمی بدلہ لینے میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، قرآن اس کو بہت ہی تاکید سے منع کر رہا کہتا ہے اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم مسجد حرام سے روکنے لگ جاؤ۔ کل تمہارے پاس طاقت نہیں تھی تو ان لوگوں نے روک دیا تمہیں خانہ کعبہ جانے سے، آج تمہارے پاس طاقت آ گئی تو اب تمہارا ذہن یہ نہ بنے کہ اب ہم ان لوگوں کو روک دیں گے، آنے نہیں دیں گے، وہ شخص جو لے کے بھاگ گیا تھا اس کو روک دیں گے، نہیں آنے دیں گے، یا اور دوسرے لوگوں کو جو آنا چاہتے ہیں ہم خود ان کو آنے سے روک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلطی ہوگی تمہاری طرف سے، انہوں نے غلطی کی ہے، تمہیں یہ غلطی نہیں کرنا۔ انہوں نے روک کر کے غلطی کی، تم کو کسی کو روکنا نہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ بھی انصافی ہے، یہ سکھا رہا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات سے نہ روک دے کہ تم مسجد حرام سے لوگوں کو روکنے لگ جاؤ، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ زیادتی، ہم کو کسی سے اگر دشمنی ہے بھی کسی قوم سے تو اس دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر زیادتی کرنے لگ جائیں، یہ زیادتی کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اس کی اگر آپ تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آئے گی، کبھی دو بھائی میں دشمنی ہوتی ہے، کبھی دو پڑوسیوں میں ہو جاتی ہے، کبھی دو پارٹی میں ہو جاتی ہے، اور الگ الگ لوگوں میں ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی ہے۔ تو یہ دشمنی جو ہے یہ زیادتی کرنے پہ تم کو نہ ابھار دے، دشمنی ہے اپنی جگہ، لیکن دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لہٰذا اس پہ ظلم کیا جائے۔ یہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمنی ہے لہذا اس پہ زیادتی کی جائے، اس پہ ظلم کیا جائے، اس کو ستایا جائے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی وہ پاک تعلیم ہے کہ اس تعلیم پر اگر عمل کیا جائے تو معاشرے سے ساری خرابیاں ختم ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے گا۔ ظلم کی ابتدا ہمیشہ دشمنی سے ہوتی ہے، فلاں سے دشمنی ہے لہذا اس پہ ظلم کرنا ہے، اس کو ستانا ہے، اس کو یہ رعایت نہیں دینا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ تو قرآن اس آیت میں بہت ہی تاکید اور اہتمام کے ساتھ منع کر رہا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو زیادتی پہ نہ ابھار دے کہ تم اس پہ ظلم کرنے لگ جاؤ۔ ہم لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ توجہ دینا چاہیے، اس لفظ پہ رک کر کے بہت ہی اہتمام سے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری دشمنی کسی کو اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم اس پہ زیادتی کرنے لگ جاؤ، تم اس پہ ظلم کرنے لگ جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اس پر لے آئیں، چھوٹی سی چھوٹی دشمنی والا بھی زیادتی کرنے لگتا ہے،
ذرا ذرا سی بات پہ زیادتی کرنے لگتا ہے، یہ زیادتی نہیں کرنا ہے، اس پر ہم کو اہتمام سے توجہ دینا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی پر مدد کرو ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور تقوی پر۔ تعاونوا علی البر والتقویٰ، چونکہ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اہم موضوع ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کریں تاکہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقویٰ، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، نیکی پر اور تقوی پر، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو نیکی اور تقوی پر کس طرح تعاون کیا جائے، کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، اس پہ کچھ تفصیلی بات آئے گی، تب ہماری سمجھ میں بات آئے گی، تب ہم اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے۔ اس لیے انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے گفتگو کی جائے گی۔ آیت پوری نہیں ہوئی، آیت بڑی بھی ہے اور مضامین بھی اس میں اہم ہیں اور زیادہ ہیں، اس لیے تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور گناہ اور زیادتی پہ کسی کی مدد مت کرو، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ دو احکام اس کے اندر بہت ہی اہتمام سے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے اس پر گفتگو کریں۔ آپ بھی اس نیت سے آئیں کہ ہمیں جو یہ آیت اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو حکم دینا چاہتے ہیں اور جس چیز سے منع کرنا چاہتے ہیں، جس کا حکم ہو ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے ہم ضرور بچیں گے، اپنے لوگوں کو بھی بچائیں گے، اس کا اہتمام کریں گے۔ اس نیت سے آپ آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک اور چیز آپ کے حق میں ہم کہنا چاہتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے کہنا چاہتے ہیں، مجھے بھی اس سے فائدہ ہو۔ رمضان میں دن بھر ہم نے اپنے آپ کو حلال کھانے سے رو کے رکھا، جس چیز کا کھانا حلال ہے، جس کا پینا حلال ہے، جیسے پانی پینا، شربت پینا، کھانا کھانا، جو بھی ہم لوگ کھائیں گے، یہ کھانا پینا حلال ہے، لیکن رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو حلال کھانے پینے سے بھی رو کے رکھا۔ اس ایک مہینے تک رو کے رکھنے نے ہم کو ایک سبق دے دیا، ایک ہمت دے دی، ایک مشق کرا دیا کہ ہم اپنے آپ کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں سے رو کے رکھا تو کیا ہم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں روک پائیں گے؟ تو رمضان نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم رمضان میں صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ بھوک لگی ہوئی ہے مگر کھا نہیں رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے مگر نہیں پی رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، شدت گرمی سے حلق سوکھ رہا ہے، کانٹے پڑ گئے ہیں، سامنے شربت اور پانی موجود ہے اور ایسی جگہ بھی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم ایک مہینہ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچا سکتے ہیں تو ہم حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ایک مہینے کا روزہ رکھ کر کے ہم کو یہ سبق مل گیا، اب ہم یہ طے کر لیں کہ آئندہ ہم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ حلال سے روک کے رکھا، حرام سے بھی روک کے رکھیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے۔ ہمارے اس معاشرے میں آج کل حرام کمائی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، جوان بہت تیزی سے ادھر کا رخ کر رہے ہیں، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں تیزی سے حرام کمائی کی طرف رخ کر رہی ہیں، اور غیروں کی طرف سے انہیں دعوت دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، کچھ ایسے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ سامنے ایسا کرو گے تو ایسا، اور ایسا کرو گے ایسا، یہ ملے گا وہ ملے گا، بس تیزی سے لوگ دوڑ رہے ہیں اور دوڑ کر کے حرام میں گڈھے میں گرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ یا تو مجبور ہیں یا ماں باپ بھی سمجھ رہے ٹھیک ہے بیٹا لا تو رہا ہے، بس یہی میرے لیے بہت ہے۔ یہ اس پر ہم آپ کو ذرا توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس پر توجہ دینے کی کوشش کیجیے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا معاشرے کو بچانا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، صرف یہ دیکھیں گے کہ مال آ رہا، پیسے آ رہے ہیں، صرف یہ دیکھیں گے تو یہی پیسہ کل ہم سب کو لے ڈوبے گا، اللہ کی ناراضگی بڑھے گی تو اللہ کا عذاب کس شکل میں آ جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
شاید اس شکل میں آ جائے کہ کوئی ایسا حاکم مسلط ہو جائے جو سب کچھ چھین لے اور کچھ نہ کر سکے. یہ بھی اللہ کے عذاب کی اتنی شکلیں ہیں جن کو ہم سوچ نہیں سکتے. کس انداز سے، کس شکل سے، کون سی شکل میں عذاب آ جائے نہیں کہا جا سکتا. اس لیے آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، آپ لوگ اس کو اہتمام سے سنیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کا کوئی پڑوسی یا آپ کا کوئی بھائی حرام کمائی کی طرف دوڑ رہا ہے تو آپ حکمت عملی سے اس کو روکنے کی کوشش کیجیے. ضرور اس کی طرف سے جواب مل سکتا پھر بھی تو کیا آپ ہم کو کھلا دیجیے گا، تو آپ ہم کو دے دیجیے گا، یا اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتا ہے تو آپ اس کو سمجھائے کہ ہم کیا، کوئی کسی کو نہیں کھلائے گا، اللہ تعالیٰ ہی کھلائے. لیکن اس طریقے پر آئیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس طرح سمجھا کر بجھا کر حرام کمائی سے بچانا یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتے داروں کو، لڑکے ہوں یا لڑکی، بڑے ہوں یا چھوٹے، سب کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ حضرات اس پہ محنت کریں گے، ضرور اس پہ محنت کیجیے. اور ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ حرام تو وہ کھا رہا میں تو بچا ہوا ہوں. نہیں، اگر وہ حرام 10 آدمی حرام کمانے والے ہوں گے تو ایک حلال والے کو بھی حرام میں پڑ جانا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ جانا پڑے گا. اس لیے اس میں محنت کرنا ہے. خاص طور سے حرام کھانے سے بچنا ہے اور حرام کمانے سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک تحفہ آخر میں دیتے ہوئے ہم چلتے ہیں. ایک بہترین چیز آپ کو پیش کر رہے ہیں تحفے میں. وہ چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو بہت ہی نفع ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اگر کوئی شخص اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خیر خواہی میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی سے بات کرنے سے پہلے اس کو 10 مرتبہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھ لے. تو 10 مرتبہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو 10 نیکی ملے گی، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. کتنا فائدہ ہوگا؟ 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں تو اس کا اتنا فائدہ، 10 نیکی ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. اتنے ہی پہ بس نہیں ہے، آگے آپ اور فرماتے ہیں اور اس کو شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے. یہ حرام کمائی شیطان کا شر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دے. کتنا فائدہ ہو گیا 10 مرتبہ پڑھنے سے. پہلا فائدہ 10 نیکی ملے گی، دوسرا فائدہ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، تیسرا فائدہ 10 درجے اس کے بڑھا دیے جائیں گے، چوتھا فائدہ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے شر سے اس کو محفوظ کر دیا. اور 5واں فائدہ یہ بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں کی ایک جماعت آ جائے گی جو اس کی حفاظت کرے گی رات بھر. اس سے بڑا کوئی فائدہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں کی ایک جماعت آ جائے گی، ایک حفاظتی دستہ آ جائے گا جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا رہے گا. ہم لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے رات کو، تو اس کے لیے ہم لوگ اپنے حساب سے انتظام کرتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دی. لہذا مغرب کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، چاہے فرض نماز کے بعد فوراً یا سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد چاہے پڑھیں، لیکن اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرنے، اس کے اتنے فائدے. اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد بھی یہی بات، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بات کرنے سے پہلے پڑھ لیں تو دن بھر پھر یہ مسئلہ ہے. مغرب بعد پڑھیں تو رات بھر کی حفاظت، اور فجر بعد پڑھ لیں تو دن بھر کی حفاظت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں ہم اپنے مدرسے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس مرتبہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، نہیں آ سکے. بہت سے لوگ تلاش کرتے رہے، بعض لوگوں کا فون بھی آیا. تو جو لوگ مدرسے میں تعاون کرنے کی نیت رکھے ہوئے تھے لیکن نہیں کر پائے، دینے کی نیت کیے تھے نہیں کر پائے، تو آج
ہم نے سوچ لیا ہے کہ ایسے لوگ پریشان نہ ہو، ہم اس وقت آدھا گھنٹہ تک انشاءاللہ یہاں بیٹھیں گے. جو لوگ دینا چاہتے ہوئے نہیں دے پائیں وہ یہاں لا کر کے دے دیں گے، تاکہ رمضان کی جو نیت ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور ہمارا جو کام ہے وہ بھی پورا ہو جائے. اب اس کے بعد دعا کر دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے حرام سے بچا دیجیے، حرام کمائی سے حفاظت فرما دیجیے، حرام کھانے سے بچا دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ان آیات میں جن چیزوں کی تاکید کی گئی ہے، جن چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا. یا اللہ آپ سے ہم توفیق مانگتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق مانگتے ہیں، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا، برے اعمال سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں یا اللہ سب عطا فرما دیجیے. یا اللہ سب کچھ عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لیجیے، نیک اعمال کو قبول فرما لیجیے، برے اعمال سے بچا دیجیے، گناہوں سے بچا دیجیے، گناہوں سے بچا دیجیے، دوسروں کو ستانے سے بچا دیجیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا دیجیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دیجیے، بلا کسی قصور کے جو جیل میں بند ہیں غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.